أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت اور نظر مانگتے ہو، جس طرح کا جو کچھ تم خرچ کیے یا جس قسم کی تم نے نظر مانی، اللہ اسے بہتر جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی معین و مددگار ساتھی نہیں ہوگا۔ صدقات کو تم دکھا کر کرو، اچھی بات ہے، چھپا کر کریں، چھپا کر صدقات دیں تو یہ فقراء کو چھپا کر صدقہ دیں تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو تم خرچ کرتے ہو یا نظر اور منت مانگتے ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا اللہ کو علم ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدقات دکھا کر کریں، اچھی بات ہے، چھپا کر کریں، فقراء کو ضرورت مندوں کو دیں تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات، تم جس طریقے کا اللہ کے راہ میں اپنا مال دیتے ہو، خرچ کرتے ہو یا منت مانگتے ہو، اس سب چیزوں کو اللہ کا علم ہے۔ دوسری بات، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تیسری بات، صدقات کو ظاہر کر کے دیں، اچھی بات ہے۔ چوتھی بات، چھپا کر دیں، فقراء کو ضرورت مندوں کو دیں، یہ تمہارے لیے اور اچھی بات ہے۔ پانچویں بات، اس کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ چھٹی بات، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ آج نئی بات سننے کو مل رہی شاید آپ کو، قرآن میں اللہ بول رہے، حدیثوں میں دیکھو تب تک میں سنتے آتے تھے ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا بول کر، اور کل تک بھی بات چلتی آتی تھی کہ چھپا کر دینا چاہیے، احسان جتانا نہیں ہے اور دکھانا نہیں ہے، دینے کے بعد کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں بولنا، ایسی بات چل رہی تھی۔ لیکن آج کیا عجیب بات آ گئی ہے، قرآن میں جو ہے وہ پڑھ کے بولتے سو، ہماری طرف سے ایڈیشن کرتے نہیں، کرنا آتا نہیں۔ توجہ سے پوری بات سنیں گے، مطلب اس کا کیا ہے وہ سمجھیں گے تو بعد میں تسلی ہو جائے۔ تو اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں، تم جو صدقہ وغیرہ خرچ کرتے ہو، مال خرچ کرنے کی جگہوں میں، مال، ایک بات یاد رکھو، مال خرچ کرنا اور کہاں خرچ کرنا وہ بھی دیکھ کر خرچ کرنا۔ کہاں خرچ کرنا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، کس پر خرچ کرنا وہ بھی آیا ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھی جگہ پر خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں ہے مال ہے تو پھر جس عالم پر آپ کو بھروسہ ہو ان سے آ کر پوچھیں، دیکھو میرے پاس ایسا پیسہ ہے، کہاں دے تو اچھا رہتا، تمہیں ذرا بولو، مجھے رائے مشورہ دو، کہاں ضرورت مندہ ہے۔ ضرورت اس وقت میں، موجودہ حالات میں کس چیز کو، کس تحریک اور تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، کس تحریک اور تنظیم کو مضبوط کرنے سے ہمارے بچوں کا اور ہمارا ایمان مضبوط رہ سکتا ہے۔ دشمنوں کا ٹارگٹ اور نظر اس وقت میں کون سی تنظیم پر ہے، کون سی تحریک پر ہے، مسجدوں پر ہے، مدرسوں پر ہے، یا سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں پر ہے، کس پر ہے؟ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے، مدد کریں گے تو پھر ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ ذمہ دار ہے، ایمان کی حفاظت کر لیں گے۔ ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال ہونا چاہے تو استعمال ہمیں کرنے کا، ہونے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو خرچ کرتے ہیں وہ پہلے راستہ دیکھیں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو خرچ کر رہے ہو یا منت مانگتے ہو تو وہ آپ کے خرچ کرنے کے پیسوں کو اور جہاں خرچ کر رہے ہو اس کو اور آپ کی منت کو اللہ جانتے ہیں۔
اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے ہر بات اس کا اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب دیکھو یہاں نظر ماننے کے بارے میں ایک بات، نظر منت یہ سب ایک ہی بات تھا، مراد منت یہ سب چیزیں ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ، معنی سب کا ایک ہی ہے، لفظ حروف اور الفاظ الگ الگ ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ تو منت بولو، نظر بولو، اور جو بھی بول لو، تو یہ مان سکتے نہیں مان سکتے۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منت کوئی چیز نہیں ہے، نظر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نظر ماننے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نظر منت مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب نظر کے ذریعے سے، منت کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟ بخیل آدمی کے ذریعے سے اس کے جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے، کوئی اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تمہارے اوپر اتنا گنڈم آ گیا، تمہارے اوپر اتنا گنڈم آ گیا، بولتا اس کے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے سب چیزیں بولتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی بولا تمہارے اوپر اتنا گنڈم آ گیا، تمہیں یہ کرے وہ کرے، پیسے لا کر دے، کبھی بولا؟ پھر عاملوں کے پاس جا کر کیوں جاتے ہو، جا کر کیوں پوچھتے ہو جو مرد بھی نہیں ہے؟ ہمیں تو مرد ہے، حافظ ہے، عالم ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا ایسا۔ لیکن ایسے جگہ جا کر آپ لوگ ایسی باتیں لے کر آتے ہو، کبھی کسی سے پوچھتے نہیں کیا قرآن آج مٹ گیا ہے، یا ایک اپنا سبق اور اپنا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا، اپنا اثر ڈالنا چھوڑ دیا؟ ہر چیز کی دعا ہے، ہر درد کی شفا اور دعا موجود ہے، آیتیں موجود ہیں ہر بیماری کے لحاظ سے۔ پھر بھی ہمیں دوسرے لوگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، اور عامل بھی وہ جو مسلمان بھی نہیں، مرد بھی نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ ایک مرد نہیں بولے تو دو باتیں آئیں گے، ایک عورت کے پاس جاتے ہوں گے، یہ بھی بات صحیح ہے، عورتوں کے پاس بھی جاتے لوگ۔ دوسرا مطلب کیا آئے گا؟ مرد نہیں بولے تو نامرد بھی آئے گا، دونوں کے پاس بھی لوگ جا رہی ہمارے، غیر عالم لوگوں کے پاس جا رہی، مسلمانوں کے پاس جا رہی، غیر مسلموں کے پاس جا رہی، پھر غیر مسلموں میں سے پھر عورتوں کے پاس جا رہی، اور نامردوں کے پاس بھی جا رہی، 5 قسم کے لوگوں کے پاس جا رہی۔ اب ہم کو چھوڑ دیے، ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، بچے گا، دشمنوں کی چالوں سے ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، تو پھر وہ ہمارا دامن نبی کے وارثوں سے جڑ کر رہنے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہماری مسجد کا یہ وائر فٹنگ، جب تک کنیکشن اس کا تھام سے ہوگا، تب تک بجلیاں چلیں گی، لائٹیں چلیں گی، فین چلیں گی، پنکھے چلیں گے، کولر چلیں گے، سب کچھ چلتا رہے گا۔ نہیں تو پھر مسجد اچھی بنا لیے، سب لائٹ وغیرہ انتظام اچھا کر لیے، فین کولر اے سی سب کچھ ہے، لیکن ہماری مسجد کے وائر کا کنیکشن ٹرانسفارم سے نہیں ہے، تو پھر مسجد کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ وہی مثال ہے۔ تو موجودہ حالات میں ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارا رشتہ ٹرانسفارم سے ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ٹرانسفارم کون سا ہے؟ کرنٹ کا نہیں ہے، یہ نبی کے وارثوں کا ٹرانسفارم ہے۔ تو نظر منت کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کسی آدمی سے اس کا پیسہ نکالنے کے لیے، بخیل آدمی سے پیسہ نکالنے کے لیے اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی باتیں بولتے، تمہارے اوپر یہ آ گیا، وہ آ گیا، دیکھے تو ایسا دس رہا ہے۔ ہمارے کو کیا نہیں دس رہا؟ دن بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں دس رہا۔ انہوں قرآن چھیتے بھی نہیں، ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ایمان بھی نہیں ہے، ان کو کیا دس رہا؟ کیا بھی دسا نہیں، وہ شیطان اثر ڈال دیا۔ ایک بات بول تو سنو، کبھی موقع پر بولنا چاہتا تھا، اب سن لو۔ اب یہ بات لوگوں کو، بچے نہیں ہوتے، درگاہ کے پاس چلے گئے تو بچے ہو جاتے، ذبح کر کے آگے پوٹلا ہو جاتا، تو کئی کو ہوتا معلوم ہی سا، یا کسی کو کوئی منت تھی، کوئی ضرورت تھی، کوئی تقاضا تھا، یہاں دعا کر رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا، کسی درگاہ کے پاس جا کر کوئی ذبح کر کے برکہ کچھ کر کے آ گئے، نہیں کرنے کا کام، شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے وہ کام کر کے آ گئے، آنے کے بعد کام پورا ہو گیا، بچے ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس طاقت نہیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں شیطان کیا کرتا معلوم؟ شیطان کیا کرتا بولے تو، آدمی کو جس کا ایمان کمزور رہتا ہے یا جس کو برباد کرنا چاہتا ہے، اور شام کا ٹپکا لے جا کر لگاتا بھی، اسے بیماری آتی، پھر اس انفیکشن اور اس بیماری کے لیے دوا کا، علاج کا جگہ بھی ان دل میں ڈالتا، بیماری کا اثر بھی لگاتا، اور دوا شفا کہاں ملتی ہے وہ بھی لگاتا، دکھا دیتا، بتا دیتا ہے۔ تو شیطان کا اثر ہوتا ہے، وہ شیطان کے اثرات کو قبول کر کے رہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ تو سمجھ میں آگے بات حدیث سے کہ منت کوئی چیز نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منت سے منع فرمایا ہے، اس سے بخیل آدمی کے جیب سے کچھ پیسہ وغیرہ لینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، منت مانگنی چاہیے۔ اچھا، اور ایک بات، اچھا منت کن چیز میں مانی جاتی ہے؟ اور ایک حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منت یہ اچھی چیزوں میں
فرما برداری کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں منت مانگنا چاہیے. مانگنے تو اچھی بات ہے، مانگیں تو پھر اس پر کھڑکے رہنا چاہیے. اگر کوئی بندہ منت مانگا ہے برائی کے بارے میں تو پھر وہ منت کو چھوڑ دے اسے. تو تفصیل سمجھے اس حدیث کی. کوئی بندہ منت مانگا اللہ سے، اللہ میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اب اس منت کو توڑنا ہے یا پکڑ کے رہنا ہے؟ پکڑ کے رہنا، اسے پورا کرنا، روز نماز پڑھتے رہنا ہے. کوئی بندہ اللہ سے منت مانگ لیا، اللہ میں تیرا کلام کو روز پڑھتا رہوں گا، جتنا ہو سکے اتنا، 1 پارہ 2 پارے نہیں، کم سے کم میں اٹھا کر روزانہ 1 آیت تو پڑھتا رہوں گا، ایسا منت مانگ لیا. کیا کرنا چاہیے؟ نیت توڑنا ہے یا پکڑ کے رہنا ہے؟ نیت پورا کرنا ہے، روز جتنا ہو سکتا اتنا پڑھتے. اگر کوئی بندہ منت مانگ لیا کہ میں داڑھی چھوڑ دوں گا، ابھی نہیں کٹاؤں گا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ منت کو پوری کرنا چاہیے. تو یہ جائز منتیں ہیں، اسے پورا کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ منت مانگ لیا میں ضرور اب عید کے موقع پر کس ہیرو کا کھیل آئے گا، چاہے وہ مسلمان ہیرو ہو یا ہندو ہیرو ہو، فرسٹ ٹکٹ میں جا کر لوں گا، کھیل دیکھوں گا، اپنے پورے گھر والوں کو کھیل دکھاؤں گا، دوستوں کو سب کو کھیل دکھاؤں گا، پیسہ میرا ہوگا. اگر اسی منت مانگ لیا کوئی بندہ تو پھر اس منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے، توڑ دینا چاہیے. کوئی بول لیے بچے کو بڑا نہیں کرے، میں وہاں جا کر بڑا کریں گے، یہاں جا کر یہ کریں گے، ایسا کریں گے بول کر، یا بچہ ہو جائے تو ایسا کریں گے بول کر منت مانگ لیے. پہلی بات یہ کہ اسی منت مانگنا نہیں. اب مانگ لی تو کیا کرنا ہے؟ اسے توڑنا ہے. اب توڑنا کیسا؟ توڑنے کے بعد کیا گناہ ہوگا؟ گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ قسم کھانے پر 7 پارے کے شروع میں جب خلاصۃ القرآن میں آئے گا، جب بیٹھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے، کفارے کی کیا صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ تو وہی صورت ہے نظر کو توڑنے کی. تو ناجائز خلاصہ کیا ہے؟ جائز باتوں میں قسم کھا لیں، منت مانگ لیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے. ناجائز باتوں میں اگر قسم اور منت مانگ لیں تو ان کو توڑ دینا چاہیے. توڑنے پر کیا کفارہ ہے؟ جو کفارہ قسم توڑنے کا ہے وہی کفارہ منت کو توڑنے کا ہے. وہاں جب 7 پارے کا خلاصہ آئے گا آپ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ منت مانگنا نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا اب دیکھو دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صدقات ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. صدقات کو ظاہر کر کے دیں گے تو بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ بول رہے سو صدقات دکھا کر دیں، ظاہر کر کے دیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اللہ فرما رہے سو میں نہیں بول رہا ہوں. فنعما ہی ان تبدوا الصدقات، صدقات کو ظاہر کر کے دیں تو فنعما ہی، اچھی بات ہے. کیا بات ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حدیث آپ سمجھیں، اس کے بعد اس کا مطلب بتاؤں گا. حدیث سے بات تب سمجھ میں آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اب گھر میں نماز پڑھتے ہو تو بھی کس کے دیکھنے کا آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھے تو اندیشہ ہوتا ہے ریاکاری کا، لوگ دیکھتی بول کے نماز پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. گھر میں نماز پڑھے تو کیا اندیشہ ہوتا ہے؟ ریاکاری کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے. انہوں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کے گھر میں ایک آدمی داخل ہو گیا، آ گیا کسی صورت سے، ان کا دوست یا ان کو معلوم جان پہچان کا بھی گھر میں آ گیا. اب انہوں دل میں کیا سمجھ گئے؟ بھلا ہی ہوا، اچھا ہی ہوا، یہ بندہ آ گیا ہے، ایسی بات بول لی ہے. بعد میں پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوری قصہ پوری بات سناتے ہیں. یا رسول اللہ میں ایسا نماز پڑھ رہا تھا، ایک بندہ گھر میں ہمارے داخل ہو گیا، میرے دل میں ایسی بات پیدا ہو گئی. کیا بات پیدا ہو گئی؟ خیر اچھا ہی ہوا کوئی بندہ داخل ہو گیا گھر میں، یہ بات آ گئی ہے. تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو یہاں سے ایک سبق سمجھ میں آنے والی حدیث سے کہ ہم کو اگر کوئی ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، چاہے مسئلہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو. نبی کے زمانے میں اس وقت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو نبی سے جا کر پوچھتے تھے. اب نبی نہیں ہے تو ہمارے لیے اس حدیث سے سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے آج کوئی کام کرنا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، چھل لیے روزہ توڑتا نہیں توڑتا، سرما لگایا روزہ توڑتا نہیں توڑتا، اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس وقت تمہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نبی تو نہیں ہے، نبی کے وارثین موجود ہیں، ان سے آ کر پوچھنا چاہیے. تو وہ صحابی پیغمبر ابو ہریرہ پیغمبر سے آ کر پوچھتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، داخل ہو گیا، میرے دل میں ایسی بات آ گئی، اچھا ہی ہوا بول کر. تو اس کا مطلب یہ بول سکتے، سمجھ سکتے دل میں اچھا ہوا بول کر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرمائے؟ تم کو تو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو گھر میں پوشیدہ طور پر چھپ کر نماز پڑھنے کا اجر، اور ایک وہ آدمی آ گیا تو پھر دکھ گیا، تمہاری نماز دکھ گئی تو پھر تم کو چھپ کر نماز پڑھنے کا بھی اجر مل گیا اور دکھانے کا اس آدمی کو اجر مل گیا. کیا حدیث ہے! قرآن کی الفاظ اور تفسیر بھی آج کی عجیب ہے اور حدیث بھی عجیب ہے. کیا بھی عجیب نہیں ہے، تشریح تفسیر سمجھو. اب سمجھو بس بعض مرتبہ اب حضرت ابو ہریرہ دل میں کئی کو اچھا سمجھ لیے وہ آدمی گھر میں آنے کے بعد. ایک مطلب اس لیے
کہ پہلے سے تینوں نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، اب کوئی دیکھنے کا اندیشہ نہیں ہے، گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تو ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، آدمیاں کے سامنے آدمیوں کے بیچ میں نماز پڑھی تو تب اندیشہ ہوتا ہے ریاکاری کا، انہوں گھر میں نماز پڑھی تو پھر ریاکاری کے بعد سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اب پہلی بات سمجھ میں آ گئی، ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے۔ اب انہوں کہیں کہ وہ آدمی داخل ہونے کے بعد اچھا ہوا بول کر بول لیے دل میں، اس لیے انہوں اچھا ہوا بول کر بول لیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، ترغیب اس کے لیے، شوق اس کے لیے بھی ایک نمونہ، یہ بات مقصد ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا خلاصہ؟ اور بھی سمجھو کہ بعض مرتبہ صدقہ مال وغیرہ چھپا کر دینا ہی اچھا ہے۔ حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر دینے کی ہی بات کی ہے، چھپا کر دینے کی بات ہے۔ وہ حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے سائے میں، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا مطلب ہے؟ آدمی ایسا چھپ کر صدقہ کرے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ مقصد ہے اور یہ مطلب تشریح ہے اس کی۔ تو وہی پر بعض مرتبہ صدقے کو، مال کو دکھا کر دینا بھی اچھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ چھپا کر دینا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور دکھا کر دینا کہیں کو، چھپا کر دینا کہیں کو۔ اب ماحول مزاج ہمارا ایسا ہے، اگر مثلا لوگوں کے اندر دینے کا مزاج نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نکالنے کا مزاج نہیں ہے، صدقات خراب دینے کا مزاج نہیں ہے، مسجدوں کو مدرسوں کو دینے کا مزاج نہیں ہے، مؤذنوں کو، اماموں کو، خطیبوں کو دینے کا مزاج نہیں ہے، یتیموں کی کفالت اور ان کا خرچ اٹھانے کا مزاج نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کا مزاج نہیں ہے۔ ویسے وقت میں اگر کوئی بندہ سب کے سامنے لے جا کر، کمی چھوٹی ہے اس کی لیکن سب کے سامنے لے جا کر 500 ڈال رہے ہیں، سب کی کمی 1000، 2000، 15000 ہے وارم میں، مہینے میں۔ اب ایک بندے کی کمی پورے مہینے میں اس کی 5-6 ہزار ہی ہے یا 10,000 ہے، وہ بندہ سب کے سامنے جا کر 500 ڈال رہا، اب سب کے دل کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا؟ شوق پیدا ہو جائے گا۔ دیکھ رہے بھائی، دیکھ کے تو چھوٹی کمی رکھ کر 500 دے رہا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے 500 دے رہا، میں 20-30 ہزار کما رہا ہوں، میں کہیں کو 100 روپے دینا، اس کے دل کے اندر بھی وہ دکھا کر دے رہا، تو اس کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے، آخری بات، کہ بندہ چاہے دکھا کر نماز پڑھے، دکھا کر صدقہ کرے یا چھپا کر صدقہ کرے، لیکن بندے کی نیت اگر اللہ کی رضا مقصود ہو تو آپ دکھا کر پڑھو، دکھا کر کرو، یا چھپا کر پڑھو، چھپا کر کرو، دونوں اچھی ہی چیزیں ہیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ چاہے آپ دکھا کر نماز پڑھے، دکھا کر آپ یہاں آپ نماز پڑھتے ہو، صدقہ کرتے ہو، یا چھپ کر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو، لیکن مقصد خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے گناہوں کو بھی مٹاتے رہتے ہیں، تو اس لیے صدقات وغیرہ، رمضان کا مہینہ بھی ہے، زکوٰۃ نکالنا، صدقہ فطر نکالنا، دوسرے مدرسوں کے لیے علماء کرام آتے رہتے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپنے دل کی خوشی سے مضبوط ان کے مدرسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی کے گھر ہوتے ہیں مدرسے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے لیے اپنی طرف سے جو طاقت ہے، جتنی طاقت ہے اتنا دیتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مالوں کو اللہ کی مرضیات کی جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھا کر خرچ کرنے کی بات، اور ضرورت ہو تو دکھا کر خرچ کریں، اگر چھپا کر صدقہ کرنے کی بات ہو تو پھر چھپا کر صدقہ کریں۔ دکھا کر کب صدقہ کرنا ہے؟ دکھا کر جب تب لوگوں کے اندر دینے کا مزاج نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو جب دکھا کر کریں گے تو لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ چھپا کر کب کرنا ہے؟ سب سے دینی صدقہ وغیرہ تو اس وقت میں ہمیں چھپا کر دیں گے تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ اخلاص سے ہم آراستہ ہو جائیں گے، ریاکاری سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی مرضیات میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔